آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے لے کر 101 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قل آپ کہہ دیجئے من کانا جو ہے عدو لجبریل دشمن جبرائیل کا فَإِنَّهُ تو بے شک اس نے نزلہ علی قلبی کا نازل کیا ہے آپ کے دل پر۔ نزول وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ عام صورت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے وحی لاتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل موبائل یا ٹیلی فون کا کنیکشن مل جاتا ہے۔ یہ خاص قسم کی رو ہوتی تھی جس کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام اپنے کانوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور اسے خوب سمجھتے تھے اور اس کے الفاظ کو جانتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بات حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بذریعہ خواب بتا دی جاتی تھی، یا بعض دفعہ فرشتہ کسی شکل میں متشکل ہو کر آتا تھا اور کلام الہی پیش کرتا تھا، تاہم عام طور پر پہلی صورت میں یعنی قلب مبارک سے رابطہ قائم ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم آپ کی آمد کے منتظر رہتے ہیں، آپ کثرت سے کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہم حاضر ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ یہودی پیشواؤں نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، عذاب شدت اور زمین میں دنسانہ وہی اترتا ہے اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آتے۔
یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی۔ بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود قرآن اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم ضد میں جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا مخالف ظاہر کرنے لگے تھے۔ ممکن ہے یہود کے علماء اور لیڈروں کو جب یہ اندیشہ ہوا ہو کہ قرآن کی دعوت ان کے عوام کو کہیں متاثر نہ کر دے، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ان کے اپنے بیان کے مطابق حضرت جبرائیل فرشتہ آتا ہے اور یہ فرشتہ ہمارا دیرینہ مخالف ہے، دشمن ہے، ہمارے اوپر فلاں آفتیں اسی کے ہاتھوں سے آئیں، اس وجہ سے ہم کسی ایسے شخص پر ایمان نہیں لا سکتے جس کی ہمارے مخالف فرشتہ سے ساز باز ہے۔ اگرچہ یہ بات بہت عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ یہود حماقت کی اس حد کو پہنچ جائیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جائیں، لیکن انسان جب ضد، حسد، فرقہ سازی کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی بات بھی بعید نہیں رہ جاتی۔ روافض کے ایک فرقہ کا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن دراصل اترنا تو تھا حضرت علی پر، لیکن جبرائیل غلطی سے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اس کو لے کر چلے گئے۔ اس فرقہ کے لوگ اس گناہ پر نعوذ باللہ حضرت جبرائیل امین پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ من کانا جو ہے عدو للہ، دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ یہودی میکائیل کو جبرائیل سے افضل جانتے تھے اور کہتے تھے کہ میکائیل فرشتہ رحمت ہے، جبرائیل فرشتہ عذاب ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ ابتلائیں اللہ کی طرف سے آئیں وہ حضرت جبرائیل ہی لے کر آئے، اس لیے بہانہ کرتے کہ اگر محمد پر جبرائیل کی بجائے میکائیل وہی لے کر آتے تو ہم ایمان لانے کے بارے میں غور کرتے۔ اس آیت میں اسی بات و خیال کی تردید ہے کہ فرشتہ کوئی بھی ہو وہ رحمت لے کر آیا ہو یا عذاب، جب وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے اور جو کچھ لایا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے لایا ہے تو اس پر اعتراض بے معنی ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک اصول بتا دیا کہ اللہ، اس کے رسول، اس کے ملائکہ جن میں جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، سے محبت عداوت ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے ایک سے نفرت عداوت ہو، دوسرے سے محبت دوستی، اس لیے کسی فرشتہ یا رسول کے دشمن دراصل خود اللہ کے دشمن ہیں، اور اس لیے اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر، غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی خدا عز و جل سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے خادم ہیں، ان کا دشمن رب تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے۔ یہی حال انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے عداوت رکھنے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ گویا اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت، ان کی تعظیم نہایت ضروری، اور ان سے بغضانات اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ لیکن محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گنبد اور قبے بنائے جائیں، ان کی قبروں پر سالانہ اور اس کے نام پر میلوں ٹھیلوں کا اہتمام کیا جائے، ان کے نام کی نظر و نیاز، قبروں کو غسل دیا جائے اور ان پر چادریں چڑھائی جائیں اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، نافع و ضار سمجھا جائے، ان کی قبروں پر 10 بس قیام، ان کی چوکٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ۔ جیسا کہ بدقسمتی سے اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر یہ کاروبار لات و منات فروغ پذیر ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں ہے، ان کی عبادت ہے جو شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور سے محفوظ رکھے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی الیکا
آپ کی طرف آیات بینات نشانیاں واضح، وما یکفروا اور نہیں وہ انکار کرتے بہا اس کا الا الفاسقون مگر نافرمان، یعنی کھلی نشانیاں جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نبوت کا واضح ثبوت موجود ہے، واضح نشانی میں قرآن مجید بھی ہے، قرآن کی فطرت انسانی سے مطابقت اور عقل و دانش سے ہم آنگ تعلیمات بھی، اور وہ بہت سے معجزات بھی جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے ظاہر ہوئے۔ ابن سوریہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہو، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال حرام حدود وغیرہ کے احکام واضح تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس کا اصلی مفہوم خدا کی نافرمانی ہے۔ نافرمانی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بڑی سے بڑی نافرمانی کے لیے استعمال ہوا ہے، ہمارے نزدیک اس کا یہی مفہوم یہاں بھی ہے۔ سیاق و سباق سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، مطلب ہے کہ اگر بات دلائل شواہد کی ہو تب قرآن کی صداقت واضح ہے، لیکن جو لوگ خدا کے عہد و پیمان کو توڑ ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہوں ان کے نزدیک دلائل شواہد کی کیا اہمیت ہے۔ آوا کلما اور کیا جب بھی آہدو انہوں نے عہد کیا، آہدن کوئی عہد، نبذہو توڑ دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی وہ عہد یاد دلائے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کا تورات پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ ایسے عام باتوں کے علاوہ خاص طور پر وہ عہد بھی مراد ہے جو آئندہ پیغمبر پر ایمان لانے سے متعلق لیا جاتا تھا، اور حضرت مسیح اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کو انکار کر کے یہود نے اس عہد کی خلاف ورزی کی تھی، یعنی ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کو اس کا بھی یقین نہیں کہ عہد و پیمان کو پورا کرنا ضروری ہے، یا یہ کہ ان سے تورات کے ذریعے جو عہد لیا گیا اسی کا یقین نہیں ہے۔ تو جو لوگ عہد و پیمان کے معاملہ میں اتنے کمزور ہیں ان سے وعدہ پورا کرنے کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ وَلَمَّا اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معاہم ان کے پاس ہے، نابازا پھینک دیا فریق ایک فریق نے من الذین ان لوگوں سے جو اوت الکتاب دی گئی کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے، کانہم گویا کہ لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں، وراء ظہورہم پس پشت یعنی انہوں نے اللہ تعالی کتاب تورات سے روگردانی اختیار کر لی۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالی کتاب کو کسی درجے میں بھی تسلیم کرتے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم تصدیق کرتے اور قرآن پاک کو بھی مان لیتے، مگر انہوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس میں تحریف کے مرتکب ہوئے، اس کے الفاظ کو تبدیل کر دیا یا الفاظ کے معنی الٹ دیے، یہ سب کچھ انہوں نے اس طرح کیا کانہم لا یعلمون گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ کتاب اللہ میں کیا پیش گوئیاں ہیں اور کون سی علامتیں بتائی گئی ہیں جن کی روشنی میں اللہ تعالی کی آخری کتاب اور آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اور ان میں سے کوئی بھی منصف مزاج آدمی ہوتا تو وہ دونوں چیزوں کو بلا شک و شبہ پہچان لیتے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، اس لیے کہ انبیاء اور آسمانی کتابوں کا انکار اور جان بوجھ کر انجان بن جانا ان کا پرانا وصف ہے، اور کتنے پیغمبر ہیں جو ان کے بے توجہی بے رخی کا زخم کھا چکے ہیں اور وہ دکھ اٹھا چکے ہیں۔ بعض مفسرین اس آیت میں رسول
رسول سے خاص طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مراد رہی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔